سورۃ النحل، نحل کا مطلب ہوتا ہے ہنی بی، مکی صورت ہے اور مکی دور کی آخر کی صورت ہے، لیٹ مکن ایرا کے اندر آئی۔ اس میں آپ کو قیامت کی طرف بھی کچھ اشارے ملیں گے، باتیں ملیں گی، اور ہجرت کی طرف بھی اشارہ اس کے اندر ملے گا۔ جس بات پر سورہ ہجر مکمل ہو رہی ہے وہیں سے سورہ نحل جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ کون سا اللہ کا فیصلہ؟ یعنی قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ تو جلدی ہی آ جائے گا، لیکن تم اپنی فکر کرو کہ تم نے کیا اس کی تیاری کی ہے کہ نہیں۔ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ جسم کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دی ہے روح کے ساتھ، اور روح کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اٹیچ کر دی ہے قرآن کے ساتھ، اور بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کو جس کی طرف چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں اور انسانوں کی زندگی کا سامان کر دیتے ہیں۔ ایک ہماری ہے جسمانی زندگی، ایک ہماری ہے روحانی زندگی۔ ہمیں دونوں طرح سے زندہ رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صبح زندہ ہوں اور شام میں مر جاؤں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری لیفٹ سائڈ زندہ اور میری رائٹ سائڈ مری ہوئی ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح سے بالکل میرا جسم اور میری روح آپس میں انٹیکٹ ہیں، دونوں کو مجھے زندہ رکھنا ہے، دونوں کے اندر بیلنس مینٹین کرنا ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رحمت سے اس کو نازل فرماتا ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو لوگ یہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جتنے فائدے ہیں بتا دیا گیا کہ ان فائدوں کو اللہ ہی کے خلاف استعمال نہ کرنا اور شرک کرنے نہ شروع کر دینا۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، مطلب وہ ایک ناشکرا انسان بن گیا، جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں یہ جو یوتھ کا کانفیڈنس ہوتا ہے، اگر اس کانفیڈنس کے اندر غصہ شامل ہو جائے تو یہ لیتھل کمبینیشن ہوتا ہے۔ تو جھگڑالو نہیں بننا، بلکہ آپ نے اور میں نے اپنے اندر حلم لے کر آنا ہے۔ آج کے ٹین ایج بچوں کی کانفیڈنس کو ہارنیس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بچے چھوٹے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کے بچے 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، وہ بچے جو اپنی ٹین ایج کی طرف بڑھ رہے ہیں ان کی تربیت کرنے کا بہترین موقع ہے۔ خوش قسمت ہوتی ہیں وہ مائیں اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جن کی مائیں جو ہیں ان کے ٹین ایج سے پہلے قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بچے جن کی مائیں پریگنینسی کے اندر ہی قرآن سے اٹیچ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ اس یوتھ کے اندر ہم یہ چیز انڈلج کر دیں کہ وہ اپنے اندر غصہ نہ آنے دیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل کے بچوں کے اندر غصہ بہت زیادہ ہے۔ اس غصے کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے، چینلائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو پازیٹیو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز دینے کی ضرورت ہے۔ جو ان کی عقلیں ہیں، جو ان کا اتنا ہائی انٹلیکٹ ہے، اس کو راستہ دکھائیں کہیں پر استعمال کرنے کا، ان کو کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹیز دیں، ورنہ پھر بالکل وہی ہوگا جیسا کہ ایک شرارتی ہائپر بچہ جو ہے جب پریشان ہو رہا ہوتا ہے تو سب کو پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ٹین ایج بچہ جب غصہ کر رہا ہوتا ہے اور جب اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اپنا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ جھگڑالو انسان نہ بنے، انسان اپنی حقیقت کو یاد رکھے۔ میں تھا کیا؟ آنکھ سے نہ نظر آنے والی بوند جس کے اوپر اللہ نے اپنی مصوری کی ہے اور اپنا ماسٹر پیس بنایا ہے۔ اور کیا حیثیت تھی جب دنیا میں بھی آیا تھا، ماں نہ گود میں اٹھاتی تو وہیں پڑے پڑے مر جاتا۔ آخر کتنی ماؤں نے اپنی اولادوں کو اس طرح مارا بھی تو ہے۔ انڈیا کے اندر آپ کو کہانیاں سننے کو مل جاتی ہیں۔ راجستھان کی ایک عورت نے ایک مرتبہ ڈان نیوز کے ایک اینکر کو اپنا انٹرویو دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنے 5 بیٹیوں کو قتل کیا ہے پیدا ہونے کے بعد۔ اور اس نے پوچھا کہ آپ نے کیسے مارا؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، پیدا ہوتی تھی اور میں کمرے میں کونے میں ڈال دیا کرتی تھی، خود ہی روتے 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 مر جاتی تھی۔ تو یہ تو انسان کی بے بسی کا عالم ہے۔ یہ انسان اتنا بے بس ہے، اس کے باوجود اگر مجھے اور آپ کو محبت کرنے والی مائیں مل گئیں، ایک رحمان رب مل گیا جس نے ساری زندگی کی ضروریات دے دی، ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، اپنے عقل و شعور کے ساتھ ہو گئے، اور پھر ہم جھگڑالو ہستی بن جائیں۔ مجھے اور آپ کو ایسا نہیں کرنا۔
اس نے جانور پیدا کیا. دیکھیں اللہ نے جہاں جھگڑالو ہستی کا ذکر کیا اس کے ساتھ فوراً جانور کا ذکر کر دیا. غصے میں بولتا ہوا انسان ایک جانور لگ رہا ہوتا ہے. کبھی جب آپ غصے میں ہوں تو اس وقت آپ ایک کام کریں, آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائیں. آپ دیکھیں آپ کے سارے فیچرز ریلیکس ہو جائیں گے. اس لیے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں آپ کے سارے فیچرز ٹینس ہوتے ہیں. آنکھیں آپ کی جو ہیں وہ آسمان پر چڑھی ہوئی ہوتی ہیں, ناک جو ہے آپ کی پھولی ہوئی ہوتی ہے, دانت جو ہے وہ آپ کی آلموسٹ باہر آئے ہوئے ہوتے ہیں ڈریکولا کی طرح. تو آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں, آپ کو اپنی شکل بہتر کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کا غصہ تھوڑا کم ہو جائے گا. اللہ نے جہاں ایک جھگڑالو انسان کی بات کی اس کے بعد اس کو جانور کے ساتھ دیکھیں آگے کیا کہا. اللہ نے کہا اچھا تو اللہ نے جانور بھی پیدا کیے ہیں جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی. وہ تو زیادہ فائدہ مند ہے جانور کہ تمہیں فائدہ بھی دیتے ہیں, اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں جتنے فائدے ہیں اللہ نے بتا دیا, مین میڈ چیزوں میں اتنے فائدے نہیں ہیں. آپ دیکھیں جتنا نائلون اور ایکریلک آپ کو تکلیف دے گا اتنا کاٹن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں اللہ نے کہا اس میں تمہارے لیے بہت فائدے ہیں. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. ایسٹیٹک سینس کا ذکر کر دیا گیا. اللہ نے میری اور آپ کی ایسٹیٹک سینس کا خیال رکھا ہے. اللہ نے خوبصورت گرینری, اللہ نے خوبصورت پیسچرز بنا دیے جن کو آپ اور میں لینڈسکیپس کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی پینٹنگز کا حصہ بناتے ہیں. اس میں سے 1% لے کر, وہ جو اللہ کی قدرت مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کا 1% لے کر انسان اسی کو جو ہے پینٹنگ کے اندر چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم لوگوں کی پینٹنگز کو کتنا ایڈمائر کرتے ہیں, کتنی اچھی پینٹنگ کی آپ نے, بالکل ریئل لگ رہی ہے. اور ریئل پینٹنگ جو اللہ کر رہا ہے, جو اللہ نے کائنات سجا دی, اس کو دیکھ کر میں نے اور آپ نے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا. کوئی اچھا سا پینٹر آسمان اور بادل بنا دے تو ہم اتنی تعریفیں کرتے ہیں کہ بس ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں, کہ اتنی تعریفیں کریں کہ یہ اپنی پینٹنگ اٹھا کے مجھے ہی دے دے فری میں. لیکن وہ آسمان پر بادل جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں مختلف شیپس کے, مختلف کلر کمبینیشن کے, کبھی گرے ہوں گے, کبھی وائٹ ہوں گے, کبھی بالکل بلوئش ہو جائیں گے, کبھی جو ہیں وہ ڈل وائٹ ہو جائیں گے, کبھی ان کی شیپس کیسی ہوں گی, کبھی تھک ہوں گے, کبھی تھن ہوں گے. اللہ کی شان. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظاروں کی طرف اشارہ کروایا اور بتا بھی دیا کہ اللہ کی قدرت کے نظارے تمہیں سرو کر رہے ہیں. کوئی پینٹر تو شاید آپ کی بہت تعریف سننے کے بعد بھی اپنی پینٹنگ فری میں آپ کو نہیں دے گا, لیکن اللہ کے یہ نظارے فری میں موجود ہیں. جس کا دل کرے دیکھے, جس کا دل کرے ان سے فائدہ اٹھائے, جس کا دل کرے ان سے اللہ تک پہنچ جائے. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جان فشانی کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ دیکھیں یہ جو پہاڑوں کے اوپر چلنے والے آکس ہوتے ہیں یا جو جانور ہوتے ہیں, یہ کتنی تیزی سے اسموتھلی چلے جاتے ہیں اور پہاڑوں کے بالکل لگتا ہے ایجز پر کھڑے ہو کر گھاس چر رہے ہوتے ہیں. ہم سوچیں تو ہمیں لگتا ہے یا اللہ بغیر کسی اینکر کے ہم تو سیدھا زمین پر ہی آئیں گے. ایسا اللہ نے ان کو دے دیا اسٹرینتھ ان کی ٹانگوں کے اندر کہ ایسے لگتا ہے کہ میگنیٹ لگا ہوا ہے پہاڑ کے اندر اور ان کے پیروں کے اندر. اور آپ دیکھیں گرین گراس کے اوپر وائٹ شیپس کتنی پیاری لگتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اللہ نے اپنی قدرت کی طرف آپ کو اور مجھے جو ہے تھوڑا سا غور کرنے کو کہا. حقیقت یہ ہے تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے, اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. سواریوں کا ذکر کر کے کہا ایسی سواریاں اللہ نے بنا دی ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو. اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا, جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. یہ جو اللہ نے گھوڑے خچر اور گدھوں کی بات کی تو یہ سواری کے لیے استعمال ہوتے تھے. اللہ نے سواری ان کی دی ہے. اور یہ جو آج جہاز ہے, ٹرین ہے, شپ ہے, یہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی اور انسان نے اس عقل کو استعمال کر کے اپنے لیے ایسی سواریاں پیدا کر لیں. تو بتا دیا گیا سواری کی بات کی کہ جو میری بھی سواری ہے, جو میری بھی مشین ہے, اس مشین کو بھی تو کوئی کنٹرول کرنے والا ہے. میرے کنٹرول میں نہیں ہوتی. کس وقت اگنیشن گاڑی کی بند ہو جائے آپ اور میں کچھ نہیں کر سکتے. سوچتے رہیں گے بیٹھ کے کہ کیا کریں. کس وقت جو ہے اے سی کام کرنا بند کر دے تو کیا کر لیں گے. تو اسی طرح گدھے اور گھوڑے کے اوپر بھی جب ٹریولنگ کی جاتی تھی اور کی جاتی ہے تو ان کو بھی انسان قابو میں کر لیتا ہے. آپ اتنی بڑی مشین کو قابو میں کر لیتے ہیں. اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آپ کے ایک کلک کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں, ایک آپ کے اسٹیئرنگ کنٹرول سے چل رہی ہوتی ہیں. اتنے بڑے بڑے جانور انسان جو ہے ہارنیس کر لیتا ہے اور ان کو استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو بتا دیا گیا کہ تمہیں بھی تو کوئی ہارنیس کرنے والا ہے.
جب تم دنیا کو ہارنس کر رہے ہو، جب تم دنیا کو کنٹرول کر رہے ہو، تو کوئی تمہیں بھی تو کنٹرول کرنے والا ہونا چاہیے، جو تمہیں جو ہے بتائے کہ تم نے کب چلنا ہے، کب رکنا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب کھڑے ہونا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، اب نیچرل فینومینا بتا دیا، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے قومی یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن ہماری توجہ کائنات کی طرف کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اور میں دنیا کا علم حاصل کریں۔ اللہ چاہتا ہے ہم ایکسپلورر بنیں، اللہ چاہتا ہے ہم انوینٹرز بنیں، اللہ چاہتا ہے ہم ڈسکوریز کریں، اللہ چاہتا ہے کہ انسان سائنس کی ترقی کریں تاکہ انسان اس دنیا کو رہنے کے لیے بہتر جگہ بنا سکیں، اور یہ سب چیزیں انسان کر کے ان چیزوں کو عبادت میں انکلوڈ کر سکتا ہے۔ جتنا کائنات کا علم انسان حاصل کرے گا وہ سارا ایکوائرڈ نالج کے اندر آتا ہے، اور ایکوائرڈ نالج کو بھی انسان عبادت بنا سکتا ہے جب اپنی ریسرچ کرتے ہوئے بھی اس کو تسبیح یاد رہے اور اس کو یاد رہے کہ خالق کون ہے اس ساری کائنات کا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی امیجنیشن کو ایکٹیو کریں، اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے آنے والی جنریشن کو جس ایکوائرڈ نالج کی طرف بھی بھیجیں، اس میں ہم ان کے دل کے اندر اللہ کا تقوی اور اللہ کی محبت پیدا کر دیں، تاکہ وہ جو علم بھی حاصل کریں وہ علم حاصل کرنا بھی ان کے لیے باعث عبادت بن جائے۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی قوانین کی پابندی تو زندگی کر رہی ہے، کائنات قوانین کی پابندی کے بغیر چل نہیں سکتی۔ تو سوچو ذرا اے انسان، تم قوانین کو توڑ کر کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ اور جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں سے ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی طرف اشارہ کیا، اور سائیکالوجی آج ہمیں بتا رہی ہے کہ ہر رنگ کی اپنے سودنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ رب کا شکر کس لیے؟ کہ اس نے ایسے قوانین بنا دیے کہ جو ہمارے فائدے کے لیے ہی ہمیں سرو کر رہے ہیں۔ قانون بنانا آسان کام نہیں ہوتا۔ امیجن کریں اللہ کہتا ہمیں دنیا میں بھیج کے جاؤ اپنے لیے خود ہی فزیکل لاز بنا لو، خود ہی جا کر اپنے لیے لا آف گریوٹی بنا لو۔ ہم میں سے کوئی بنا پاتا؟ ہم میں سے تو کسی میں طاقت نہیں۔ ہم انسان تو اپنے انسانوں کو ہی فائدہ دینے والے قوانین نہیں بنا سکتے، کہاں ہم کائنات کو فائدہ دینے والے قوانین بنانے میں قادر ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہاں کہہ دیا کہ شکر گزار بنو۔ اللہ نے تمہیں یہ کائنات تیار کر کے دے دی۔ اللہ نے تم کو دنیا میں رہنے کے لیے انسانوں کے لیے قوانین، شریعت، لاز، سزائیں، ان کی امپلیمنٹیشن، یہ سارا سسٹم تیار کر کے دے دیا، صرف تم نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ کر کے تو دیکھو امپلیمنٹ۔ جب کائنات کے اوپر اللہ کا قانون اتنا پرفیکٹلی، اتنا ڈیلیکیٹلی جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا ہے، تو جو انسانوں کے لیے اس نے قاعدہ دیا ہے وہ بھی بہت پرفیکٹلی فٹ ہوگا انسانوں کے اوپر۔ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے۔ دریا پہاڑوں کے لیے آتا ہے کہ پہاڑ جتنا آپ کو زمین کے اوپر نظر آتا ہے اس کا ڈبل زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ جیسے آئس برگ آپ نے دیکھے ہیں، آئس برگ جو ہوتے ہیں وہ جتنا زمین کے اوپر ہوتا ہے اس کا دگنا تگنا زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اور مجھے بھی اپنی زندگی کے اندر کچھ اپنے ایسے پیگز، کچھ اپنے ایسے اینکر، کچھ اپنے ایسے آئس برگز بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم زندگی کی افراتفری میں یہاں سے وہاں ڈولتے نہ رہیں، تاکہ جب غم کی، پریشانی کی، آزمائش کی آندھی چلے تو آپ اور میں ادھر سے ادھر ان کپڑوں کی طرح نہ ہلتے جلتے رہیں یا ہوا کے ساتھ اڑ جائیں جو تار پر بغیر کلپ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ ان کپڑوں کے اوپر ایک کلپ لگاتے ہیں، کتنی بھی تیز ہوا چلے وہ کپڑا ادھر ادھر اوپر نیچے ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے، لیکن اسی تار پر لگا رہتا ہے، ہلتا نہیں ہے وہاں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پیگ مضبوط تھا۔ تو اپنی زندگی کے پیگ دیکھیں کہ کیا ہیں۔
جس زمین کو اللہ نے یہ پیگ دے دیے ہیں پہاڑوں کی شکل میں جو اس کو سموتھ رکھتے ہیں، آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کے اندر عبادات کے پیگز کو قائم کرنا پڑے گا، اور عبادات میں سب سے اہم پہاڑ، سب سے اہم پیگ، سب سے اہم آئس برگ جو چیز بن سکتی ہے وہ آپ کی اور میری نماز ہے، جب وہ زندہ نماز ہوگی۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایات پاتے ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ سائنس نے تم کو اتنا مروب کر دیا، اتنا امپریس کر دیا کہ اللہ کے حکم کے اوپر تم اس کو حاکم بنا دیتے ہو، سائنس کے لاس کو ہی تم نے خدا بنا کر رکھ لیا، کفار سے تم بہت امپریس ہوتے ہو، اور مسلمان جو ہیں وہ قرآن کے معجزے کو ایک زندہ معجزہ سمجھتے ہی نہیں، نہ اس کے معجزے کو خود سمجھتے ہیں، نہ اس کے معجزے کو غیر مسلموں تک پہنچاتے ہیں۔ تو بتا دیا گیا کہ پہلے زمانے کا شرک کیا تھا، چاند سورج کو پوجنا، ان کی عبادت کرنا۔ آج کے ترقی یافتہ انسان کا شرک کیا ہے؟ سائنس کی ترقی دیکھ دیکھ کر سائنس کے اوپر ہی اپنی آنکھوں کو جما لینا اور سائنس سے امپریس ہونا، اس خالق سے امپریس نہ ہونا جس نے سائنس بنائی ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ رب بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی۔ اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں اور وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ شرک کی بات کر دی گئی۔ شرک کی قسم کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا لینا، یہ سمجھنا کہ کوئی مخلوق، کوئی بھی ذریعہ ہمارا اللہ سے کانٹریکٹ کروا سکتا ہے، ہمارا اللہ سے ان کے ذریعے کانٹیکٹ ہو سکتا ہے، یا اللہ تک ہماری بات پہنچا سکتا ہے۔ مشرکین عرب کا شرک جو تھا وہ مرنے والوں کا مقام بڑھا دینے والا شرک تھا، اپنے بتوں کو پوجنے والا شرک تھا۔ آج ہمارے اندر بھی آپ کو یہ شرک محسوس ہوتا ہے کہ مرنے والوں کو جوڑ دیا جاتا ہے ہولینس کے ساتھ، ان کو سینٹیفائڈ کر دیا جاتا ہے، اس شرک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی، اور وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس سے مبتلا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھیں، خود پسندی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، 3 چیزیں انسان کو نجات دینے والی ہیں، یعنی 3 چیزوں میں انسان کی سیلویشن ہے۔ ایک، اللہ کا خوف رکھنا ظاہر اور باطن میں، اللہ کا خوف۔ دوسرا ہے خوشی ہو یا غم ہو حق کی بات کہنا، جائز بات کہنا، عدل کی بات کہنا۔ تیسرا ہے میانہ روی اختیار کرنا۔ یہ 3 چیزیں جو اپنا لے گا اس انسان کی نجات جو ہے اس کے چانسز بن سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح 3 چیزیں نجات دیتی ہیں اسی طرح 3 چیزیں مہلکات کے اندر آتی ہیں، ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ان میں ایک ہے بخل، دوسری ہے خواہش نفس، ٹیمپٹیشنز، خواہشات، اور تیسری ہے خود پسندی کی عادت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں آگے کہ ان میں سب سے زیادہ بڑی مہلکات میں سے مہلک چیز، ہلاک کر دینے والی چیز خود پسندی کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس سے مبتلا ہوتے ہیں۔ اور جب کبھی کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں یہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن کو کہانیاں کہتے تھے، آج کے لوگ قرآن کو ہی کہہ دیتے ہیں کہ قرآن اولڈ فیشنڈ ہے، قرآن پرانا ہو گیا ہے، قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ بتا دیا گیا کہ قرآن عاجزی والوں کے دل میں اترتا ہے۔ قرآن اسی کو سمجھ آتا ہے جو اپنے دل کو اللہ کی طرف جھکا لیتا ہے، جو اپنے دل کا دروازہ کھول لیتا ہے، ورنہ انسان پھر اپنے لیے صرف اور صرف جہالت سمیٹتا ہے۔
ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ جتنا جن علاقوں میں آپ دیکھیں کہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، اتنا ان علاقوں کے اندر آپ کو اس کے اگینسٹ بھی لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر آپ دیکھتی ہیں دنیا میں کہ جہاں لوگ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، وہاں پر کچھ اللہ کے بندے اللہ کی کتاب کو جاننے کے لیے وقت لگا رہے ہیں۔ جتنا 9/11 کے بعد قرآن کی کاپیز ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہیں ویسٹ کے اندر، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تو کبھی کبھی ایسے بھی قوموں کو گمراہ کر دیتا ہے کہ کیسے کر رہا ہے، جن کو ہدایت دینی اللہ ان کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر رہا ہے، اور جن کو نہیں اللہ نے ہدایت دینی، جنہوں نے اپنے دلوں کو نہیں کھولا، جن کی چاہت نہیں ہے، اللہ ان کو چھانٹ چھانٹ کر الگ کر دے گا، اور ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ کب ان کے اوپر کوئی سزا کا کوڑا برسا دے گا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ اہل حق ہے۔ اہل حق بہت کرزمیٹک بھی ہو سکتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ صرف ہر وقت کرزمیٹک ہی ہوں، اہل حق بہت نارمل سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اہل حق کون ہے؟ وہ جو اللہ کی بات کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی بات کرے، جو حق پر جم جانے کی بات کرے، جو قرآن کو برحق سمجھے، جو رسول اللہ کی تعلیمات کو برحق سمجھے، وہ اہل حق ہے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ یعنی گلٹ ان کو ایسے آتا ہے کہ اب ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب ہم اس گلٹ کے بعد کیا ان کو علاج بتائیں اپنا، کہ کیا کرو ہمارے ساتھ۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ایسے سینسلیس ہو کر مت رہنا کہ تمہیں قیامت کے دن جواب دینا ہی نہ آئے۔ اللہ ہم کو ایسی بے حسی سے بچائے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ جیسے دنیا میں جسٹیفائی کیا کرتے تھے اپنے اعمال کو قرآن کے مقابلے میں، جب فرشتے جان نکالنے آئیں گے تب بھی اسی عادت کے ساتھ جسٹیفائی کریں گے، نہیں ہمارا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، نہیں ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہمارا یہ مقصد تھا، نہیں ہم نے یہ کام اس لیے نہیں کیا تھا، ہم نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا۔ لیکن اللہ نے کہہ دیا اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ تکبر کا ذکر آ گیا۔ تکبر کرنے والے کو ضروری نہیں ہے کہ اسے معلوم بھی ہو کہ وہ تکبر کر رہا ہے۔ تکبر کرنے والے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میں مغرور ہوں۔ اللہ متکبر اس کو کہتا ہے جو اللہ کی اطاعت سے انکار کرتا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت سے انکار کرے گا وہ متکبر ہے۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کہ نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، جنات عدن، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ بتا دیا گیا کہ دنیا میں انہوں نے اپنی خواہشات کو دین کے لیے سائڈ پر رکھا، بیک برنر پر رکھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کی خواہشات کو پرائرٹی دے گا، اللہ ان کی تمام خواہشات کو پورا کر دے گا۔ احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ان خواہشات کو بھی پورا کرے گا جو دنیا میں اس نے نہیں پوری کی تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ آپ آگے سورہ حامیم السجدہ میں پڑھ لیں گے، وہاں آ جائے گا کہ اللہ پہلے وہ خواہشات پوری کرے گا جو دنیا کی خواہشات اس بندے نے اللہ کی خاطر پوری نہیں کی تھی۔ مثال کے طور پر آپ کی یہاں خواہش تھی، چلیں کسی بچی کی خواہش تھی کہ میں یہاں پر ماڈل بنتی، مگر اللہ کی فرما برداری کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو اس پروفیشن سے دور رکھا۔ اللہ قیامت کے دن آپ کو ماڈلنگ کروا دے گا۔ سب حوروں کے درمیان میں ایک آپ سب سے خوبصورت ماڈل ہوں گی، اس لیے کہ حوروں سے زیادہ خوبصورتی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان عورت کی ہوگی، اس لیے کہ حور تو جنت ہی کی کریشن ہے، لیکن عورت اس نے اپنی محنت سے ارن کیا ہے جنت کو، تو اللہ اس کو زیادہ خوبصورت رکھے گا۔ تو اللہ جنت کے اندر وہ خواہشات بھی پوری کرے گا جو دنیا میں دبی رہ گئی، اور اللہ
اس وقت آنے والی جنت کو دیکھ کر جو خواہشات پیدا ہو رہی ہوں گی ان خواہشات کو بھی پورا کرے گا. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے. بما کنتم تعملون جو تم کرتے رہتے تھے، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، جس کی تمہیں کرنے کی عادت تھی، ایک دفعہ کا عمل نہیں، لائف سٹائل تمہارا. تو سب سے زیادہ خوش قسمت آج کون ہے جو اس قرآن کی روشنی میں اپنا تزکیہ کر لے اور عمل پر آ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اسی طرح کی ڈھٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے دامن گیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں. یہی مطلب ہے نا اس بات کا. اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے. یعنی اگر ہم آج یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں. آپ ایگزامینیشن ہال کو امیجن کریں. ایگزامینیشن ہال میں آپ ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، ایگزامینر آپ کے سر پر آ کر بھی کھڑا ہو جائے تب بھی وہ دیکھ بھی لے کہ آپ جواب غلط لکھ رہی ہیں تو کیا وہ آپ کو روکتا ہے کہ آپ جواب غلط لکھ رہی ہیں، آپ اپنی اصلاح کر لیں؟ چپ کر کے دیکھتا رہتا ہے نا. تو اللہ نے تو موقع دے دیا انسان کو، ول پاور دے دی ہے. تم چاہو تو ہدایت اکٹھی کر لو، چاہو تو گمراہی سمیٹ لو. اللہ ہلائے گا نہیں تمہیں اپنی جگہ سے. اللہ فرشتہ نہیں بھیجے گا تمہیں ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے. اللہ تمہیں چوائس دے چکا ہے. ہاں دیکھ تمہیں بہت قریب سے رہا ہے. جب تمہارے دل میں ذرا سی بھی ہدایت کی چاہت آئے گی اللہ تمہارے لیے اپرچونٹی کے دروازے کھول دے گا. لیکن یہ تم اللہ کے اوپر الزام نہ لگاؤ کہ ہم اللہ کی اجازت سے یہ کام کر رہے ہیں. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا ہے اللہ کی بندگی کرو اور ہر طاغوت کی بندگی سے بچو، یعنی ہر سرکش قوت سے بچو. یہ تمہارا کام ہے. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر دلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی تم چاہو ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جو قرآن کے علاوہ ہدایت تلاش کرے تو اللہ بھی اس کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم قرآن کے علاوہ کوئی سسٹم بنا کر انسانوں کی بہتری کا کام کر سکیں گے تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا چکا ہے کہ اللہ پھر کوئی سیدھی راہ نہیں دکھاتا ایسے کو. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. یہ ان کی انڈاکٹرینیشن ہوتی گئی کہ اللہ اٹھائے گا ہی نہیں. اپنے آپ کو یہی کہتے رہتے تھے. آٹو سجیشن، اللہ نہیں اٹھائے گا، اللہ نہیں اٹھائے گا. اپنے آپ کو یقین دلاتے تھے اس بات کا. اور اسی وجہ سے انہوں نے آنے والے دن کی تیاری نہیں کی، آخرت کے لیے خود کو تیار نہیں کیا. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ ہم اسے حکم دیں کن فیکون تو بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے.